Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد جمیل لاہور سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں جو 14 سجدے موجود ہیں جن کی ادائیگی کرنا واجب ہوتی ہے، اگر کسی کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے تو پھر اس کی ادا کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ تو براہ کرم بتا دیجئے۔ بھائی نے بہت ہی اہم مسئلہ پوچھا ہے جس کا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ سجدہ تلاوت صرف تلاوت کرنے والے پر ہی واجب نہیں ہوتا، بلکہ آیت سجدہ سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر گھر کا کوئی ایک فرد بیٹھا قرآن کریم پڑھ رہا ہے، اس نے آیت سجدہ بھی بلند آواز سے پڑھ دی ہے، اب جس نے بھی اس آیت سجدہ کو سنا ہے ان تمام کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو چکا ہے۔ اگر وہ اس سجدہ کو ادا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، یعنی سننے والے پر بھی اور تلاوت کرنے والے پر بھی دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھیں کہ سجدہ تلاوت کے لیے شرائط کیا کیا ہوتی ہیں۔ یاد رہے سجدہ تلاوت کے لیے وہی تمام شرائط ہیں جو کہ نماز کی ہوتی ہیں، مثلا طہارت کا ہونا، یعنی جسم، کپڑے اور جگہ کا پاک صاف ہونا، قبلہ رخ ہونا، نیت کا ہونا اور وقت کا ہونا، یعنی کہ مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت کا ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ان تمام تر شرائط کا سجدہ تلاوت کے لیے ہونا یہ ضروری ہے۔ اب سجدہ تلاوت ادا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں، جو ہی آپ نے آیت سجدہ پڑھی، آیت سجدہ مکمل کرنے کے بعد قرآن کریم کو بند کر دیں اور وہیں پر سجدہ تلاوت ادا کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر، یعنی جس طرح کہ نماز کے لیے کانوں تک ہاتھ کو لے جاتے ہیں پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سجدہ تلاوت کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جائیں۔ پھر سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں۔ اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی طبیعت پر منحصر ہے کہ آپ 5 مرتبہ پڑھنا چاہیں، 7 یا 9، 11، جتنا مرضی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تسبیح پڑھ لینے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے سنت طریقہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا، کہ جب آپ پر ایک سجدہ تلاوت واجب ہے۔ جیسے آپ بیٹھے بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت ادا نہیں کرنا چاہتے، بیٹھ کر کرنا چاہتے ہیں، تو وہیں پر آپ قرآن کریم کو بند کریں، سائڈ پر رکھیں اور اسی جگہ پر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جائیں۔ اس طرح سے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے، لیکن کھڑا ہو کر سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہے یہ افضل طریقہ ہے، مستحب عمل ہے۔ یہ تھی صورت وہ کہ جب آپ سجدہ تلاوت کو فوراً ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ فوراً نہیں کرنا چاہتے، بعد میں کرنا چاہتے ہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، چارپائی پر بیٹھ کر یا کہیں آفس میں بیٹھ کر قرآن کریم پڑھ رہے تھے، وہاں پر سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر آپ اس سجدہ کو یاد رکھ لیں۔ جب نماز پڑھنے لگیں، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد آپ سجدہ تلاوت کو ادا کر لیں۔ اسی طریقے سے آپ 14 سجدوں کو ادا کر سکتے ہیں، یعنی جو ہی سجدہ واجب ہو اسے ادا کرتے جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مکمل قرآن کریم پڑھ لیا ہے، اب 14 سجدے آپ پر واجب ہیں۔ ان 14 سجدوں کو اکٹھا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو ان کے لیے آپ دل میں نیت کریں کہ میں سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، پھر سیدھا کھڑا ہو کر کانوں تک ہاتھ بلند کیے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جائیں۔ کم از کم 3 مرتبہ سجدہ کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدہ کو ادا کریں، تسبیح پڑھیں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کر بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر تیسرا سجدہ کریں۔ اسی طریقہ سے آپ 13 سجدے بیٹھ کر مکمل کریں گے۔ مثلا ایک سجدہ ادا کر لیا، پھر دوسرا کریں گے، پھر تیسرا۔ اس طرح سے آپ 13 سجدے جب مکمل کر لیں، 13واں سجدہ ادا کر کے اٹھ کر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے آپ نے کھڑے ہو کر پہلا سجدہ ادا کیا تھا، اسی طرح 13واں سجدہ کی ادائیگی کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو کر کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر 14واں سجدہ ادا کریں۔ اس طرح سے آپ اپنے 14 تلاوت کے واجب سجدوں کو ادا کر سکتے ہیں۔
یہ تھا سنت طریقہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔